ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإمامة الفصل الأول عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤم القوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم أقرأهم الكتاب فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي روایت لا یؤمن الرجل فی اہلہ. آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے باب الامامت. امام جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ امام کے معنی پیشوا. امام کا مطلب ہے قدوہ، پیشوا. امام کا مطلب ہے وہ جس کا امام ہے اس سے آگے ہو. امام پیچھے تو ہوتا نہیں، جس کی امامت کرنا اس سے آگے ہو. لہذا یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ پیش امام، یہ صحیح نہیں ہے. پیش کے معنی بھی آگے، امام معنی بھی آگے، یہ کیا بات ہے؟ امام کے مطلب ہی ہو جو آگے ہو. جس قوم کی بھی امامت کر رہا ہے وہ امام آگے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے پیش نماز میں آگے، پیش امام نہیں کہہ سکتے. لیکن لوگ بولتے پیش امام، ہمارے پیش امام. بالکل عام طور پر کہتے ہیں، یعنی جس قوم کو ابھی بولنا تک نہیں آیا، میں کیسے سمجھوں کہ اسے عمل کرنا آ گیا. اس طرح سے میں سمجھ گیا بولنا تک نہیں آیا کہ صحیح لفظوں بول لے. پڑھانے والے سکھانے والے پڑھا کر کے تھک گئے، یہ اور بات ہے. جس کے نصیب میں تھا اس نے کچھ پڑھ لیا، کچھ سیکھ لیا. زیادہ تر ویسے ہی. تو پیش نماز کہہ سکتے ہو، پیش امام. پھر امامت کی دو قسمیں ہیں. ایک امامت کبریٰ ہے اور ایک امامت صغریٰ ہے. امامت کبریٰ کا مطلب ہے کہ ایسا امام ہے جو اکیلا تمام مسلمانوں کا امام ہو، جیسے صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، مولا ہے، حضرت امام حسن، جو تنہا پوری تمام مسلمانوں کا امام ہو. امامت کبریٰ. بادشاہ اسلام اپنی رعایا کی امام ہے، یہ بھی بڑی امامت ہے، اپنی پوری رعایا پر. وہ پہلے بادشاہ ہو کر کے بھی مسلح پر امامت بھی کرتے تھے اور تخت و تاج بھی سنبھالتے تھے. پھر دھیرے دھیرے سستی آتی گئی اور اپنا نائب مقرر کر دیا. تو یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے، جسے خلافت کہتے ہیں. بڑی امامت ہے. اسی لیے جھگڑا بھی اسی بڑی امامت کے لیے. جو بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس میں جھگڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر ابلیس نہ مانے حضرت آدم کی خلافت فی الارض کو تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کو چھوڑ کے جتنے فرشتے تھے تو سب سے گریز ہو گئے. اور وہ یہ کہتا رہ گیا کہ میں ان کو کیسے مانوں، میں ان سے بہتر ہوں. تو خود تو کچھ لوگ بہتر نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم یہ بہتر سامنے آپ کے لا رہے ہیں. اس سے کچھ نہیں. یہ عطائے خداوندی ہے اور محبت ربانی ہے.
جس کو چاہے امام بنائے. آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. جس کو چاہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دے دے. تو کسی کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں. تو وہ امامت کبریٰ ہے. اور یہ مسجد کی جو امامت ہے یہ امامت صغریٰ ہے. وہ صرف اپنی مسجد کا امام ہے. اگر میں کسی دوسری مسجد میں چلا جاؤں جماعت کے لیے تو جو بھی وہاں امام ہے مجھے اس کے پیچھے ہی پڑھنا پڑے گا, اس لیے کہ وہاں کا امام وہ ہے. الا یہ کہ وہ پسند کرے کہ میں نے یہاں پڑھا دیجیے, وہ الگ بات ہے. یہ نہیں کہ ہم جائیں تو خود ہی جا کے اس کے مصلی پہ بیٹھ جائیں. یہ سب کچھ بھی نہیں. پیسہ ہی کی نہ ہو آدمی جب تک وہ نہ کہے نہیں بیٹھ سکتا. یہ امامت صغریٰ ہے. تو امامت چاہے صغریٰ ہو چاہے کبریٰ ہو. کبریٰ کا تو کہنا ہی کیا. صغریٰ بھی ایسی ہے کہ اگر امام سے پہلے کوئی رکوع سجدہ کرے تو قدرت کی طرف سے اس کی سرزنش کی جائے. نہ آپ رکوع سے پہلے کر سکتے ہیں, نہ سجدہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں, نہ اس سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں, اور نہ اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں. پہلے بالکل آپ کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا, اس کی مطابقت واجب ہے. یہ صغریٰ ہے. حدیث پاک میں یہ ملے گا آپ کو, یما یخشى الذی یرکع ویسجد قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس امام. کیا وہ آدمی اس بات سے نہیں ڈرتا ہے جو امام سے پہلے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے کھڑا امام کے پیچھے, لیکن اس سے پہلے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. حقیقتاً اس کا چہرہ مسخ ہو جائے بگڑ جاتا ہے. یا پھر یہ کہ جیسے گدھا جانوروں میں بیوقوف ہے, بھی بیوقوف آدمی ہے کہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے وہ سجدہ کرتا ہے امام سے پہلے رکوع کرتا ہے امام سے, کہتا ہے پیچھے. یہ تو جھوٹا ہوا کہ پیچھے اس امام کے. یہ بہت عظیم باب ہے جو چل رہا ہے, باب الامامت. چلو اب آتے ہیں ترجمے کی طرف. پہلے ترجمہ کر لوں میں ظاہری طور پر سیدھے پوری حدیث کا, اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بہت بڑا عنوان آج چھیڑ دیا ہے, آپ کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن یہ بہت بڑا عنوان ہے آج کا. ابو مسعود سے مروی ہے, کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوم کی امامت وہ کرے گا جو ان میں سب سے زیادہ قاری کتاب ہو. کتاب سے مراد کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری ہو. چلو صاحب پہلے ظاہری ترجمہ سن لیجیے, اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں. بس اگر فی القراءۃ سوا, تو اگر سب لوگ قرات میں برابر ہو تو اب کون امامت کرے؟ تو کہتے ہیں فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. پھر جو سنت کا زیادہ جاننے والا ہے وہ اس کو امام بناؤ. اس کے بعد اگر وہ سنت میں بھی سب برابر ہو تو تب کس کو بناؤ گے؟ کہا اس کو بناؤ جس نے سب سے پہلے ہجرت بہت بڑا کام, اللہ واسطے اپنا گھر بار چھوڑنا, کاروبار چھوڑنا, ملک وطن چھوڑنا. تو جو ہجرت میں پہلے اس کو امام بناؤ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً. پھر اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہو تو آپ کس کو بناؤ گے؟ فَأَقْدَمْهُمْ سِنًّا. اس کو بنائیں گے جو سینوں سال میں لوگوں سے زیادہ ہے. آگے فرمایا کہ ہرگز مرد امامت نہ کرے کسی آدمی کی فی سلطانی, اس کی حکومت میں. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور نہ بیٹھے اس کے گھر میں عزت کی جگہ پر, مگر یہ کہ جب وہ کہے کہ ہاں یہاں بیٹھ جاؤ. کچھ لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں ان کی عزت کی جگہ ہے, تو یہ نہیں کہ آپ جا کے وہاں بیٹھ جاؤ, اب نہیں بیٹھ سکتے جب تک آپ کو اجازت نہیں. تو اس کو روایت کیا ہے امام مسلم. اور ایک روایت میں ہے کہ ہرگز امامت نہ کرے مرد کی اس کے گھر میں جب تک اجازت نہ دے گھر والا. چلو اب آتے ہیں شروع. اس میں آیا سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں جو امامت کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ قاری کتاب کون ہے. اللہ کی کتاب کو کون اچھا پڑھتا ہے. اچھا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ محض خوش خوانی نہیں, درست خوانی. اللہ کی کتاب کو کون اچھا پڑھتا ہے اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ. اسے پڑھتا ہی نہیں, اللہ کی کتاب کو کون زیادہ سمجھتا ہے. عالموں بالکتاب یعنی اللہ کی کتاب کو کون زیادہ سمجھتا ہے. تو یہاں اقراہم کا مطلب ہے عالمہم بالکتاب, سب سے زیادہ اس کتاب کا جاننے والا کون. اس لیے کہ ظاہری قرات تو ایک ہی رکن میں ہے جب کھڑے ہوتا باپ,
اور علم کی ضرورت ہر رکن میں ہے کہ کیسے کھڑے ہوں، کیسے رکوع کریں، کیسے سجدہ کریں، کیسے جلسہ کریں، کیسے قوما کریں، کیسے قادا کریں، کیسے خروج بے نہیں کریں. علم کی ضرورت ہر جگہ ہے جو کتاب کا سب سے زیادہ ہے. تو یہاں اقرأہم کا مطلب ہے عالم ہوں بالکتاب، جو کتاب کا زیادہ جاننے والا ہو، یعنی قرآن شریف کا زیادہ سمجھنے والا، وہ امامت میں سب سے پہلے. اسی لیے حضور نے اپنی علالت میں کس کو آگے بڑھایا؟ ابو بکر کو، جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے فکان ابو بکر عالم ہونا، ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ کتاب کے جاننے والے. اگر ظاہری قرات کو دیکھا ہے تو ظاہری قرات ابی بن کعب بھی تھی، وہ سید القراء ہے، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا. اقربہم ابی بن کعب آیا ہے، بہت اچھا پڑھتے تھے محض پڑھنے کے حد تک، اور عالم بھی اچھے تھے، لیکن صدیق اکبر کہیں وہ صدیق اکبر کہیں اللہ نے اچھی طرح سے ان کے سینے میں علم ڈالا تھا. کیا کہنا صاحب، اسی لیے بار بار حضور نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کون نماز پڑھا. اب ایک مثال دے کے بتا دوں آپ. کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اس چیز کا کہ چاہے تو ابھی دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ آخرت کو اختیار کر لے، ہمارے پاس آ جائے. تو اس بندے نے جو خود خدا کے پاس اس کو اختیار کیا کہ نہیں ہم یہاں دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں تیرے پاس آنا. یہ جیسے ہی کہا پھوٹ کر کے روئے ابو بکر صدیق، تمام صحابہ بیٹھے ہیں لیکن ان کے درمیان پھوٹ کر کے روئے. تو لوگ بولے کہ ذرا یہ شیخ کو دیکھو، تو اس شیخ کو دیکھو، حضور کسی بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو دیا ہے اختیار اور یہ رو رہے ہیں. کہا لیکن جب حضور ہی نے پردہ فرما دیا تب ہم سمجھ گئے کہ صدیق اکبر سمجھ گئے تو بندہ حضور ہی ہے. فکان ابو بکر عالم ہونا، تو ابو بکر ہم نے سب سے زیادہ جاننے والے. آئی بات سمجھ. اور یہی امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا عالم ہو امامت پاتا ہے، یہی امام اعظم بھی یہی کہتے ہیں. ہاں امام محمد امبل ہے، امام یوسف ہیں، وہ اقرأہم کی بات لاتے ہیں، لیکن اس قول کو وہ چیز نصیب نہیں ہوئی. فقہ میں یہی آیا کہ فالعالم حق بالتمام، وہ کتاب کا بہت بڑا عالم ہے. تو اگر کتاب کے سب عالم برابر ہو جائیں تب سنت پہ جو عالم ہے، یعنی حدیث میں کتاب و سنت دو چیزیں ہیں. اب جو سنت میں زیادہ جانتا ہے اب وہ ہے. پھر اس میں بھی برابر ہو جائے تو ہجرت میں جو آگے ہو. ہجرت بھی دو طرح کی ہے. ایک ہجرت تو یہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا اللہ واسطے اور کسی اور جگہ جا کر کے اپنا وطن بنا دینا، جو حضور کے زمانے میں ہو گئی. سمجھ. دوسری ہجرت ہے کہ گناہ سے ہجرت کر گیا، کوئی گناہ نہ کرے، یعنی تقوی طہارت والا ہو، اپنے گناہ سے ہی ہجرت کر گیا، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہو، یعنی پرہیزگار ہو. تو یہ پرہیزگار جو ہے اب یہی ملے. تو پرہیزگاری میں جو زیادہ ہو اس کو امامت کے لیے آگے. پرہیزگاری بھی سب برابر ہو تو جو سن و سال میں زیادہ ہو اس کو آگے پڑھو. اس میں بھی سب برابر ہو تو جو حسن و جمال میں زیادہ ہو اس کو آگے پڑھو. اس کا حسن و جمال دیکھنا یہ ہے میاں امامت کا معاملہ. اب یہ سب کچھ نہیں ہے، جو سستا ملتا ہے اس کو رکھ دو. سمجھنا جو سستا ملتا ہے. اس قوم نے جو مسجد بنانے میں طاقت دکھائی ہے، اگر امام رکھنے میں اس طرح سے طاقت دکھاتی تو یہ آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے بے دینی کی ہرگز نہیں پھیلتی. مسجد ایسی بناتے ہیں، اتنی خوبصورت بناتے ہیں، دیکھ لو جا کر کیا شان کی مسجد. 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سے تو اس کا مینارہ دکھائی دینے لگتا ہے، اور امام ایسا لا کے کھڑا کرتے جو اگلی صف نہیں دکھائی دیتا نا، ٹنگو ہوتا ہے. میری مراد جو ہے اس کا جسمانی قد و قامت نہیں ہے، علمی قد و قامت کچھ نہیں ہے اس کا، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام. لا کے کھڑا کر دیا. قوم کے اوپر ایسی کم مصیبت کیا تھی کہ اس کو بھی مسلط کر دیا، تو جاتا جاتا ہے کھڑا کر دیا. امام رکھنے میں وہ جو ہے چابک دستی نہیں تھی. تو بہترین پڑھے لکھے آدمی کو رکھنا چاہیے جو پوری آبادی کو علم سے بھر دے گا، اس کو لانا چاہیے. خدا دوست یہ نہیں ہو رہا. مجھے یاد آتا ہے میں جب بھورا جی میں تھا، سال میں 1-2 بار جاتا ہی تھا جب تک میرے پاؤں ٹھکانے کے تھے. سمجھا. اب تو کہیں آنا جانا نہیں، 6-7 سال سے میں وطن ہی نہیں گیا اپنے. تو جب جاتا تھا وہاں تو لوگ جو ہے کوئی اپنا مکان دکھاتا تھا کہ یہاں قدم رکھ دیجیے، کوئی مسجد دکھاتا تھا اپنی کہ میں نے یہ مسجد بنائی ہے، ذرا اسے بھی دیکھ لیجیے، اگر کوئی کمی آپ کو دکھائی دیتی ہو تو بتائیے. اس کو ایسا کرتے تھے لوگ بیچارے. کتنا تو کر لیتے ہیں آج بھی یہ سب. تو واقعی ایک مسجد گیا دیکھیں، بہت خوبصورت مسجد تھی، بہت خوشگوار دیکھ کر کے. میں نے کہا تم نے اللہ کا گھر سے پاک ہے، اتنا اچھا بنا ہے، اللہ جنت ہے، تمہارا گھر اچھا بنا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ امام کس کو رکھا. تو امام ایسا بتایا کہ کیا بتا وہ پیچھے کھڑے ہونے کا لائق ٹھیک سے نہیں. یہ ایک بات تو اس طرح کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. تو کیا آدمی کو نمازی جو ہے در و دیوار بنائیں گے، یہ ممبروں میں محراب بنائیں گے؟ نو. کیا جتنا اچھا بنا لو وہ تو کوئی اللہ والا بنائے گا. پیر صاحب اپنے گھر سے نکلنے والے نہیں، آپ کو نکلنے دیں گے اگر ہو گئے تو اللہ ماشاء اللہ. جلدی سے آپ کسی پیر کو مسجد میں نہیں پائیں اللہ ماشاء اللہ. تو وہ خود بھی نہیں نکلتے مسجد میں، آپ کو پھر کیسے نکلنے دیں گے آپ کو؟ تو آپ جن کو آپ فقیر کہتے ہیں اور فقیری نشہ جن کے پاس ہے وہ کیوں آنے لگے صاحب مسجد؟
ان کو کیا پڑی ہے؟ وہ بجا بجاتے پھر رہے ہیں، دھماکہ کرتے پھر رہے ہیں، خود کو درویش کہتے ہیں. پھر کیا جانے ہو کہ کس کو درویش کہتے ہیں؟ درویش وہ ہے جس کے ٹھوکروں میں بادشاہ ہے. آپ کو کیا معلوم؟ وہ چلم پیتا پھرے وہ درویش ہے. نماز ایک وقت کی نہ پڑے وہ درویش ہے. وہ پاگل ہو سکتا ہے. وہ کیا تو بات دورہ جی کی میں کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا بنانے والے سے کہ مسجد جس شان کی ہے امام بھی اس شان کی ہے. ایسے ہی جب میں باسنی گیا نبو وہاں مسجد رضا بنائی ہے. کیا کہنا اس مسجد رضا؟ وہ دیکھنے سے متعلق ہے. باشندگان باسنی نے ایک مسجد بنائی ہے مسجد رضا کر، وہ دیکھنے سے متعلق. معلوم ہوتا کہ بیت المقدس میں گھوم رہے ہیں. لیکن جب میں نے امام کو دیکھا تو پھر امام نے وہ چیز نہیں دکھائی تھی. تو ایک بات تو یہ کہہ کر کے چپ ہو جاتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی نہ. ٹھیک ہے یہ دل پاپی ہے، آئیے کیسے ہوتا نمازی؟ جب ہوتا کوئی نمازی امام ہوتا، کوئی نمازی امام ہوتا وہ نمازی بنا دے. امام ٹھیک سے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کریں گے بھی لوگ تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں. اب حضرت خلیل نے جو ہے حرم بنایا، اللہ کا گھر بنایا حضرت خلیل، اور جب گھر تیار ہو گیا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جو گھر تیار کر دیا، گھر تیار کر کے دعا یہ کی کہ اللہ گھر ہم نے بنا دیا، امام تو بھیج دے. تو حضور آئے. اللہ سے مانگنا پڑے گا آپ کو امام کو کہ آپ کو صحیح معنوں میں امام دے، تب ملے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدا بخشتا جب تک اللہ نہ بخش. الحمدللہ رب العالمین. ایک حدیث آپ نے سن لی امامت کے تعلق سے، تھوڑی سی گفتگو بھی سن لی. اب ایک ہی حدیث رہ جاتی ہے امامت کی، اسے کل سنیں گے انشاءاللہ. پہلی فصل ختم ہوگی اور پھر سنتے رہیں گے انشاءاللہ. آج اسی پہ اکتفا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.